چلیں میں نا پہلا سوال آپ نے کہا نا کہ کھول کر بولنے کی اجازت اور یہ تو پہلا سوال خیر یہ تو ایک سوال ہے ہاں جی جو کہ بالکل بہت ضرور. زیادہ آئے تمام لوگوں کی طرف سے چرمن صاحب، اور میں پہلا ہی سوال یہ میرے بھی دل کے بہت قریب ہے، آپ کے بھی دل کے بہت قریب ہوگا یہ والا سوال، کہ جتنے لوگ ہمارے جیلوں میں تھے اور جو چھٹ گئے ہیں اب باہر ہیں بیل پر آ چکے ہیں، ایک تو ملٹری کورٹس میں بہت زیادہ لوگ ہیں، 105 کے قریب ملٹری کورٹس میں ہیں، اس پر پارٹی کا کیا موقف ہے؟ ایک تو یہ مختلف سوال ہے، لیکن اس سے پہلے جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں جو ہمارے مطلب جیلوں سے رہا ہو چکے ہیں، بیلز پر ہیں، تمام چیزیں، ان کے فائنینشیلز بہت برے ہیں، بہت برے حالات سے وہ لوگ گزر رہے ہیں. کیا ایسا کچھ ہے کہ پارٹی کچھ ایسا کر رہی ہے، کرنا چاہ رہی ہے کہ ہم سوشل میڈیا کے تھرو، جس طرح ہم نے ایک بار پہلے بھی کیا تھا کہ اوورسیز پاکستانیز جو ہیں وہ فنڈز دینے کے لیے تیار ہیں، لوگ ہمیں میسیج کرتے ہیں، جبران کو کرتے ہیں، سب کو کرتے ہیں، لیکن ہمیں نہیں پتا کہ کس کو کہیں کہ کہاں پر فنڈز دینے ہیں. تو کوئی ایسا طریقہ کار کیا ہم کر سکتے ہیں، کوئی ایسا عمل جس سے ہم ان لوگوں کی مدد کر سکیں پارٹی لیول پر ہم؟ اور نہ صرف یہ بلکہ لوگوں کی یہ ڈیمانڈ ہے بائی دا وے، اور اینڈ آئی ڈونٹ نو یہ جواب اس کا آپ دیجیے کہ جتنے ہمارے ایم این ایز اور ایم پی ایز ہیں یہ اپنی 1 یا 2 ماہ کی تنخواہیں جو ہیں وہ اس فنڈز میں دیں، کیونکہ ان تمام لوگوں نے بہت زیادہ ان کی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان اور آج یہ جماعت جو اتنے زیادہ ووٹ لے کر گئی ہے اور ان تمام کینڈیڈیٹس کا یہ واحد الیکشن ہے جس پر خرچہ جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہوا ہے. بس یہ سوری معذرت یہ بڑا بات لمبا. یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے. آپ کا کوشچن بہت اہم کوشچن ہے، اور نہ صرف یہ کہ ان لوگوں کے فائنینشیل سرکمسٹانسز ہے پر وہ بڑی سختی سے گزر چکے ہیں اور گزر رہے ہیں. میں نے کے پی کے کچھ بندوں کو بلایا تھا، اس میں میرے پاس اپردیر کا ایک لڑکا آیا، اس کے والد صاحب کو شوگر تھا، تو شوگر کی وجہ سے اس کی نظر بھی خراب ہو گئی اور اس کی انگلیاں کٹ گئی جیل میں ہوتے ہوئے، اور وہ ملٹری کسٹڈی میں. انفارچونیٹلی سپریم کورٹ نے جو ڈیسیجن دے دیا تھا، سپریم کورٹ نے ملٹری کورٹس کو ختم کر دیا تھا فور دی مے 9 وکٹمز اکیوزڈ جو تھے ان کے لیے، لیکن سپریم کورٹ کے آرڈر میں یہ نہیں تھا کہ ان لوگوں کی کسٹڈی واپس سویلین میں جائے. تو ان کی بیل اور یہ میٹر ایسے سٹک رہے جس کی وجہ سے اس کا بڑا نقصان ہوا ہے. تو ہم نے ابھی آج بھی یہ کور کمیٹی میں ڈسکس ہوا، یس ہم کر رہے ہیں. ان کے ساتھ بھی میں نے پرومس کیا تھا کہ ہم کے پی کے گورنمنٹ کے تھرو ان کے، اور خاص کر ان کے ساتھ جو ایک مشکل آیا وہ یہ کہ وہ بیٹا پڑھتا تھا اور وہ جا رہا تھا سعودی عربیہ، لیکن والد صاحب کی اریسٹ کی وجہ سے وہ سعودیہ بھی نہیں جا سکا، اس کا ویزا بھی ایکسپائر ہو گیا، ان کا بڑا فائنینشیل لاس ہوا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ میں نے ان کو کہا ہے اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پی کے گورنمنٹ کے تھرو کہ جہاں جہاں ہم ان کو اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں وہ بھی کریں گے. آج کور کمیٹی میں بھی ہم نے ان لوگوں کا فائنینشیل ہیلپ کے لیے کیا تھا. تو یس دس از انڈر پروسیس. یہ جو آخری بات آپ نے کی ہے کہ ہم ایم این اے نے اپنی تنخواہیں بھی وہ کر دے، اس کو ڈونیٹ کر دے اس فنڈ میں، یہ ڈیسیجن ابھی نہیں لیا، لیکن تھینکس فار سجیشن، یہ بہت اچھی سجیشن ہے. وائی ناٹ؟ اگر ہماری وجہ سے یہ سفر ہو چکے ہیں تو یس سب سے پہلے میں اپنے کا آپ کے وساطت سے اعلان کرتا ہوں، میرے 2 مہینے کا جتنی تنخواہ ہے وہ اسی فنڈ میں جائے گا، اور میں سب سے اپیل کروں گا کہ سب ہم ان میں فنڈ میں پیسے دے دے اور جائے. میرے طرف سے انشاءاللہ جتنے بھی ہے 2 مہینے کا میں دے دیتا ہوں، پارٹی زیادہ کر دیتی ہے میں سارا دوں گا. چلیں جی زبردست ہو گئی، یہ تو پہلا اعلان ہو گیا بڑا ہی زبردست کہ چیئرمین نے جو ہے وہ اعلان کر دیا کہ جو 2 مہینے کی جو وہ ہے وہ اس فنڈ میں، اور اس فنڈ کو بنانے کا طریقہ کار بھی وضع ہو جائے اگر آنے والے دنوں میں، تاکہ لوگوں کو پتا ہو کہ کس طرح سے کہاں پر فنڈ کرنا ہے اور یہ وغیرہ وغیرہ، تاکہ یہ جبران اچھی ہے، یہ کو آج ہمیں ہم بتا. نے ڈسکس کیا تھا اور ہم سوچ رہے تھے کہ کوئی کمیٹی بنائیں. خان صاحب نے مجھے اسپیسیفکلی ڈائریکٹ کیا تھا کہ ایک تو وکیلوں کی بھی گروپ اسپیسیفکلی بنائیں جن کا کام صرف یہ ہوگا کہ وہ 9 مئی والے جو وکٹمز ہے وہ اس میں ہیں، ہم تو وکٹم ہی سمجھتے ہیں، ان کی ساری فیملی کو ان کے ساتھ بڑی زیادتیاں ہوئی ہے، تو ان کے لیے ایک اسپیشل بنانا ہے، وہ بھی ہم نے کیا ہے، اور یہ بھی ایک کمیٹی بناتے ہیں تاکہ ان کا ہیلپ بھی ہو جائے. ٹھیک ہے. اور ایک جو بات ہے نا وہ یہ بھی آ رہی ہے، کافی سجیشن ہے سوشل میڈیا پہ کہ ان کے جو فیملیز ہیں ان کو ملیں اگر جا سکیں تو. ہاں یہ بالکل، وہ بھی آج ہی ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ان کے فیملی کے ساتھ ملے. میں چونکہ یہاں بزی تھا زیادہ، تو میں نے کئی ساروں کو یہاں بلا لیا تھا اسلام آباد، اور ان سے اچھا فردن ملے تھے، یس کے پی والے. لیکن ٹھیک یہ ہم ضرور کر رہے ہیں، ان کے پاس جانا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، اور جو سب سے ایک بڑا جو میکرو کوشچن سارے سوالوں کو ملا لیں تو ایک آتا ہے کہ ہماری پرائرٹیز ایز اے پارٹی ابھی کیا ہے اور اس کا لائے عمل کیا ہے. تو دیکھو، سب سے پہلی جو پرائیورٹی ہے جس پہ ہم نے سب سے مرکوز کیا وہ خان صاحب کی رہائی ہے، اور کچھ جو کیسز بنے ہوئے تھے 200 وہ بھی سارے انلیگل اور پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے کیسز ہیں. اب جو 3 کیسز میں ان کو سزا ہوئی ہے، جو 5 دن میں 3 سزائیں دی ہے، 30 سال کی سزا دی ہے، وہ تو ابسولوٹلی انلیگل اور انکانسٹیٹیوشنل قسم کے ٹرائل چل رہے تھے. جج 14 گھنٹے ہیئرنگ کرتا تھا، 10 منٹ کی بریک لیتا تھا. ایک جج صاحب سے میں نے پوچھا تو اس نے مجھے اشارتاً یوں کہا اور پھر ساتھ کہا مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ میرے بچے کہاں ہیں.
दूसरे जज ने मुझे ये कहा था कि मैं क्या करूं जी, मेरे तो बच्चे का वलीमा पोस्टपोन करवाया गया है, तो मैं ये ट्रायल कंक्लूड होगा तो मैं जाऊंगा। तो इसलिए जजमेंट है तो सारी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन थी। जिस जज ने साइफर का डिसीजन कर रहा था उसको फोन आया, फोन आकर के वो बाहर चला गया, वापस आया और कुछ सुने बगैर, इवन बयान मुल्जिम रिकॉर्ड किए बगैर उसने कहा 10-10 साल की मैंने सजा दी। तो हर जज ने मैक्सिमम सेंटेंस भी दी है, तो ये केसेस तो एब्सोल्युटली इलीगल है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हाई कोर्ट इसको देख रही है। हमारी बड़ी कोशिश थी कि खान साहब ईद से पहले रिहा हो और पब्लिक में हो, लेकिन ये हाई कोर्ट ने उसको आगे 16 पे कर लिया। लेकिन हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि अप्रैल के महीने में खान साहब बाहर होंगे, तो उसके लिए सबसे प्रायोरिटी तो खान साहब की रिहाई है। उसके बाद जो हमने कोशिश कर रहे हैं वो अपना मैंडेट लेने की कोशिश कर रहे हैं कि मैंडेट चोरी ना हो। ये मैंडेट चोरी हो चुका है। हमारे पास पूरा डिटेल फैक्ट्स एंड फिगर मौजूद है। हमारे पास 180 नेशनल असेंबली की सीट्स है। मैं आपको कराची की एक मिसाल बताता हूँ। कराची में 22 नेशनल असेंबली की सीट्स है। इनमें से 3 सीटें ये लोग जीत चुके हैं, बाकी सीटें हम जीत चुके हैं 19। और वो कैसे हम जीते हैं? 15 सीटें हमारे पास है, मेरे पास उसका फॉर्म 45 के मुताबिक डेटा मौजूद है। 15 सीटें जा चुकी है MKM को, और जो 4 सीटें हैं वो दे चुके हैं पीपल्स पार्टी को। और हैदराबाद में आप देखें तो 2 सीटें हमारी जा चुकी है MKM को। इसी तरह वहाँ के जो प्रोविंशियल असेंबली की सीट है, 1 प्रोविंशियल असेंबली की सीट हमें दी गई है, 3 MKM को दी गई। हमारी सीट जो है 30,000 सीट पे हम की मार्जिन से हम जीत रहे हैं प्रोविंशियल असेंबली, फिर भी हमें कहते हैं कि आप कौमी असेंबली हार चुके। तो इस मैंडेट के लिए हमने जो अलायंस बनाया हुआ, हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं कि हमारे साथ बाकी पॉलिटिकल पार्टी, हमारी एक मीटिंग हुई है जिसमें जमात इस्लामी भी है, MWM वाले भी है, और अख्तर मेंगल साहब की पार्टी है, महमूद खान चकजई साहब की पार्टी है, DY वाले भी शायद साथ आ जाए, और उसमें हमारा पहला जलसा भी होगा इंशाल्लाह क्वेटा पशीन में, और इसी तरह गुजरावाला में भी जलसा करने जा रहे हैं। तो हमारे अपने मैंडेट का हसूल और अदलिया के साथ साथ आज़ादी को हमने मेक श्योर करना है कि अदलिया आज़ाद हो, इंडिपेंडेंट हो, जजेस प्रोटेक्टेड हो, बाहर का प्रेशर ना हो और इनके साथ इंटरफेरेंस ना हो। देखो जितना अरसा हम सफ़र हो चुके हैं, हम बिकॉज अब अदलिया सफ़र हो गए। अगर अदलिया स्ट्रांग होती, उन पे प्रेशर ना होता, वो सस्टेन कर चुके होते, तो हमारे लोगों को अरेस्ट न किया जाता। इसी तरह से MPO के बहाने बना करके अरेस्ट न किया जाता। हमारी बहनों को देखे, वो 15 मरतबा उनकी तो बेंच डिसॉल्व हो जाती है कि वो उनको बेल नहीं देता। फाइनली लाहौर में बेल मिल जाता है तो उसको मियावाली लेके जाते हैं। तो ये हमारी कोशिश है कि अदलिया के लिए भी ये काम करे, ताकि हम सबसे पहले ये 2-3 चीज़ें जो हमारी टॉप प्रायोरिटी है अभी। ठीक है। अच्छा, अदलिया का जहाँ तक सवाल है, उसमें तो फिर ये लोग कहते हैं ना कि अगर हर कोई अंडर प्रेशर है, तो वो तो फैसले नहीं दे रहे। जैसे आपने बताया कि किसी की वलीमा लेट करा दिया, किसी के बच्चे वो ने। तो इसका जो अगेन मुज़ाहमत, मुफ़ाहमत और ये सारा कुछ एक डिबेट चल रहा होता है। तो इसमें जैसे ईद के बाद मतलब ये कितना ग्रैंड प्लान है? क्योंकि आई थिंक थोड़ी देर में आपको अगर लोग भी आएँगे, वो यही पूछेंगे कि भाई लॉन्ग मार्च इज़ दैट स्टिल ऑन द कार्ड? ये अगर ऑप्शन है कि नहीं है, या फिर प्रोटेस्ट हैं, जलसे ही हैं? मतलब व्हाट इज़, जैसे हम इमरान कहाँ साहब, तक 2 जाने के लिए चीज़ें, तैयार हैं? हाँ, 2 चीज़ें अभी हमने डिस्कस नहीं किया, उस पे डिसाइड नहीं हुआ है, लॉन्ग मार्च या धरना। अलबत्ता जलसों का प्रॉपर प्रोग्राम हम कुछ अभी स्टार्ट में दे दिया है, लेकिन रमज़ान की वजह से थोड़ा-सा रुक गया था, क्योंकि 23 को भी हम जलसा करना चाह रहे थे, फिर 30 को जलसा करना चाह रहे थे, 6 तारीख को करना चाह रहे थे। फिर वो रमज़ान की वजह से ऐसी सजेशंस आई कि उसको डिले करें। अलबत्ता हमने रैली की थी पेशावर में, और संडे वाले दिन रैली जो हमने कर दी थी, तो आपने अल जज़ीरा और BBC का देखा होगा, उन्होंने लाइव दिखाया था, और BBC और अल जज़ीरा दोनों ने अलग-अलग से कहा था कि ये हज़ारों लोग जो रमज़ान में निकले, उन्होंने कहा था ये हिस्ट्री में, पेशावर की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम है कि इतने लोग निकले हुए हैं और खान साहब के लिए हैं। तो यस, अवाम जो है, मैं जहाँ-जहाँ भी जाता हूँ तो अवाम का एक ही मुतालिबा है, खान साहब को कब बाहर लेके आ रहे हो। तो इसके साथ देयर इज़ नो सेकंड पॉइंट, हम हर वो चीज़ करेंगे। मुज़ाहिमत करने भी जा रहे हैं, ये एहतजाज हम कर रहे हैं, और एहतजाज के साथ कानूनी कार्रवाई भी पूरी करेंगे, कोर्टों में जाएँगे, लेकिन हमने मुज़ाहिमत करनी है, हर सूरत करनी है, और जलसे करने हैं, और गवर्नमेंट पे ये प्रेशर एज़ इट इज़ रखना है जिस तरह शुरू किया हुआ है। चलें, एक ना सवाल ले लेते हैं। अच्छा चलो, हमने क्या किया कि हमने ये किया कि एक तो हम यहाँ पर लाइव आ रहे हैं, हमने ज़ूम लिंक दिया लोगों को कि जहाँ पर लोग जॉइन करते हैं और लोग आपसे सवाल कर सकें, आप और जी, बिल्कुल। आपके बाद आने वाले तमाम स्पीकर से। तो हम पहला एक सवाल ले लेते हैं, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा यकीन है सबसे ज़्यादा सवाल जो है लोग आपसे करना चाहते हैं। तो लेकिन जी, हम ज़्यादा बिल्कुल। आपको नहीं रखेंगे यहाँ पर, लेकिन जितना नहीं, हम नहीं, कोशिश। ठीक है, जो करना हाँ, चाहते हैं। जी, आई वांट टू जी। आंसर, बिल्कुल। मोहम्मद रिज़वान हैं सबसे पहले। रिज़वान, आप प्लीज़ सवाल करें जल्दी से। जी मोहम्मद रिज़वान, बात कीजिए।
آپ کی آواز نہیں آ رہی. رضوان آپ کو نہیں سن پا رہے ہیں. چلیں ٹھیک ہے, آپ دوبارہ ری جوائن کر رہے ہیں. میرے خیال سے ان کے کوئی مسئلہ آ رہا ہے کچھ نہ کچھ. یہ اچھا, یہ نا جو سب سے زیادہ جو پرابلم یا جو آپ سمجھیں کہ جو آ رہا ہے نا, وہ سوال بار بار یہی آ رہا ہے کہ ہماری پالیسی کیا ہے احتجاج کے لحاظ سے, جس کو آپ نے بہت ایکسپلین بڑے اچھے طریقے سے کر دیا ہے. لیکن اب بات یہ ہے کہ یہ دیکھیں جو سچویشن ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ آپ دیکھ رہے ہیں, سپریم کورٹ میں کیس لگا ہے, پتہ نہیں یہ فل بینچ بنتا ہے اس پر کہ نہیں بنتا. 6 ججوں کی کا جو معاملہ آ گیا سامنے, جنہوں نے وہ لیٹر لکھا, اس کے بعد یہ تمام چیزیں. ویئر ڈو یو سی آل آف دس گوئنگ, ڈو یو, اور ساتھ میں یہ کہ 3 سال کے لیے چیف جسٹس کی جو ہے وہ مدت ملازمت کو 3 سال کے لیے کر دیا جائے. یہاں پر ہمارا لائے عمل کیا ہے؟ کیا ہم یہ کہتے ہیں کہ وکلا جو ہیں وہ جج نہ بنے اور جوڈیشل پروسیس سے آئیں؟ اس پر پی ٹی آئی کا کیا موقع ہے ان تمام؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں تک 6 ججز کا تعلق ہے تو ہم مطالبہ کر چکے اور ہمارے مطالبہ ہے اور رہے گا, اور الحمدللہ سپریم کورٹ نے سو موٹو لے لیا. اور ہمارا مطالبہ بڑا سمپل تھا. ہم نے یہ کہا کہ ججز صاحبان نے اپنا ایک لیٹر لکھا, اور 1-2 ججز نہیں, 6 جج صاحبان اسلام آباد میں رہتے جن کو باقی ججز کے مقابلے میں بہت زیادہ پروٹیکشن ہوتی ہے, اور ان ججز نے یہ لیٹر لکھا ہے. اور آفٹر جو انہوں نے اپنی رویداد بیان کی اور اپنی فیملی کے ساتھ جو اس سے گزرا ہوا ہے, نتھنگ لائک اٹ, ایک انہوں نے یہ کہا. دوسری اس میں جو اسپیسیفکلی چیزیں لکھی تھی وہ یہ کہتا ہے کہ پولیٹیکلی کنسیکوینشل کیسز میں انٹرفیئرنس ہوئی ہے اور انٹرفیئرنس ہو رہی ہے. اس لیے ہمارا موقف تھا کہ سپریم کورٹ اس پہ سو موٹو لیں اور سپریم کورٹ خود کمیشن بن کر کے اس کیسز کو سنے, بجائے اس کے کہ یہ سنگل ممبر انکوائری کمیشن کو دے. کیونکہ آپ انکوائری کمیشن ایکٹ کے تحت اگر کمیشن بناتے ہیں تو وہ جج بے شک وہ ریٹائر چیف جسٹس ہو, بٹ اس کے پاس اختیارات سول جج برابر ہوتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر چیف جج صاحبان پہ پریشر ڈالا جا سکتا ہے تو پھر اگر سنگل جج بیٹھتا ہے اور وہ ریٹائر جج ہو تو اس پہ بھی پریشر ڈالا جائے گا, تو اس کا تو فائدہ ہی کوئی نہیں. دوسری پریسیڈنٹ موجود ہے, جوڈیشری کا جب بھی کوئی ایشو آیا تو سپریم کورٹ فل کورٹ بیٹھی اور کر رہے ہیں. تو سپریم کورٹ نے طریقہ ہے, تو ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ یہ سپریم کورٹ منطقی انجام تک پہنچائے گی. البتہ ہمیں سپریم کورٹ سے یہ مایوسی ضرور ہوئی ہے کہ ڈیٹ بہت لمبی دی ہے. اس کو ہونا چاہیے تھا, میٹر سب سے سیریس میٹر تھا, کیونکہ a week is too long in such a judicial process. تو یہ جلدی ہونا چاہیے تھا. لیکن امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اس کے بعد سپریم کورٹ ڈے ٹو ڈے چلائے گی اور اس کا نتیجہ پہ پہنچے گی. جہاں تک یہ امینڈمنٹ کا آپ نے کوشچنز کیا تو ہم اس کو ریسسٹ کریں گے. ایسی امینڈمنٹ نہیں ہونی چاہیے جو ایک پرسن کے لیے آ جائے اور وہ کہتا ہے جی میں آپ کے ٹینیور کو دیتا ہوں. آپ کو یاد ہوگا ایک انیشلی بھٹو صاحب کے دور میں بھی ایسا ٹینیور پوسٹ کریٹ کر دیا گیا تھا, لیکن وہ بار بار ختم کیا گیا کہ چیف جسٹس کی جو ہماری جوڈیشری ہے, ان لائک امریکہ جس میں سے سپریم کورٹ کی تو فار لائف ہے اور ادروائز یا ٹائم ٹینیور کا پوسٹ ہے یا ان کی عمر کے حساب سے ہمارا ہے, تو وہ ہم ریسسٹ کریں گے. گورنمنٹ نے فی الحال کوئی ایسا بل سامنے نہیں لے کے آئے اسمبلی میں, لیکن اگر لے کے آئیں گے تو ہم بھی اپوز کریں گے اور پوری لیگل فریٹرنیٹی بھی اس کو اپوز کرے گی.